بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سوچتا کچھ ہوں ہوتا کچھ ہے. سوچا تھا آج سے واپس تاریخ کے اوراق پلٹاؤں گا اور پھر بھٹو اور بے نظیر کا دور شروع کروں گا. لیکن کل سے ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. سوچا کہ آج یہ جو نسلی بغیرت ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے. وہ آئی ایس پی آر نے ایک کشمیر کے لیے ایک ترانہ بنایا. اس کے اوپر یہ بکواس شروع ہو گئی. ان کو میں ویسے تو کسی گنتی میں نہیں لاتا. یہ موم بتی مافیا اور یہ لبرل اور ہمارے کچھ الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا میں بکواس، یہ کسی کے ایلیجمنٹ چائلڈ ہیں. ان کا کام ہے بھونکنا. پہلے تو اب یہ سمجھیے کہ ہر ملک میں سب سے مضبوط ستون جو ہوتا ہے ملک کی حفاظت کے لیے وہ اس کی فوج ہوتی ہے. فوج کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہوتے. یہ میرے گھر سے، آپ کے گھر سے، اس کے گھر سے، اس کے گھر سے بچے فوج میں جاتے ہیں. اور بہت سارے شہر تو ایسے ہیں کہ جس میں ہر گھر سے فوجی ہیں. پنجاب کے شہر خاص طور پہ. آپ غور کریں کہ ہر چیز میں سب سے پہلے تو میں اپنی فوج کو سلام کرتا ہوں کہ اتنی بکواس سننے کے بعد بھی وہ خاموش بیٹھے. سلام ہے آپ کو. ذرا آپ کیلکولیٹ کریں، سرحدوں کی حفاظت وہ کرتے ہیں، چاہے وہ فضائی حدود ہو یا سمندری حدود ہو، زمینی ہو، ایئر فورس، نیوی، آرمی، اسٹینڈ بائی رہتے ہیں 24 گھنٹے 24/7. آپ گھر پہ سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، پارٹیز انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، تہوار منا رہے ہوتے ہیں. مگر وہ لوگ نہیں. آسمانی آفت کوئی آ جائے، خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے، وہ وہاں کھڑے ہیں. سیلاب آ جائے، وہ وہاں کھڑے ہیں. ملک کے اندر انارکی سر اٹھانے لگے، وہ وہاں کھڑے ہیں. کل نہروں کی صفائی کا مسئلہ ہو، ان کو بلایا جاتا ہے. ملک کے اندر جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان سے بھی وہ لڑتے ہیں، جو ملک کے باہر سرحدوں پہ ہوتے ہیں ان سے بھی وہ لڑتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ جانوں کو نذرانہ وہ دیتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ جن کے بچے شہید ہوتے ہیں، جن کے شوہر شہید ہوتے ہیں، جن کے باپ شہید ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں کبھی جا کے دیکھا ہے کہ کیا ماتم بچھا ہوتا ہے؟ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے اپنے باپ کا کفن دیکھ کے ان کو کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ فوج کھڑی ہوتی. یہاں تک کہ ایک زمانے میں بلوں کے لیے کراچی میں ان کو بلائے گئے. موسم سرد ہو، گرم ہو، برسات ہو، جو کچھ بھی ہو، فوج کھڑی ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ بھونکنا شروع بھی فوج کے خلاف ہے. کبھی اپنے سیاستدانوں کو دیکھا ہے؟ لندن میں، اسپین میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، بینکاک میں، ملیشیا میں، یو اے ای میں
جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. ان میں سے کسی کا بچہ فوج میں نہیں جاتا. میں اس میں جن سیاسی پارٹیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس میں جماعت اسلامی بھی ہے سر فہرست. ملا فضلو تو ہے ہی, اس کو تو میں اس کو تو 100% انڈیا کا ایجنٹ کہتا ہوں, اسرائیل کا ایجنٹ. ابھی کچھ دنوں پہلے پنجاب کے ایک شہر میں گجرانوالہ میں فوج کے خلاف بار کونسل نے بینر لگائے, اندر جھانکو سوچو. ابھی پینڈیمک ہوا کرونا کا, فوج آج کراچی میں جو ہو رہا ہے صفائی این ڈی اے میں فوج, وہ صرف اپنے بھٹو کے سرانے کھڑے ہو کے اس کی کفن کی زدہ لاش کے اوپر کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں اس قوم سے کہ فوج کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو اس سے کیا حاصل وصول ہے؟ اپنے اطراف میں دیکھیے, یہ جو لبرل مافیا, موم بتی مافیا, الیکٹرانک میڈیا, یہ حامد میر جیسے, موتی اللہ جان جیسے, سلیم صافی جیسے, جاوید چودھری جیسے, اور بہت سارے, میں کس کس کے نام لوں گا سارا وقت ختم ہو جائے گا. عارف نظامی جیسے, مجیب الرحمان شامی جیسے, انہوں نے ملک کے لیے کرا کیا ہے؟ انہوں نے سوائے لوٹنے کے, کھسوٹنے کے, نوچنے کے لیے بوٹیاں نوچنی, کچھ نہیں کیا. اللہ نے جو ان کو عزت دی ہے اس کا بھی پاس نہیں رکھا. ٹی وی پہ بیٹھ کے رات کو 7 بجے سے لے کے 11 سے 12 تک سوائے بھونکنے کا اور کچھ نہیں ہوتا. ایک تو ہوتا ہے نا پریکٹیکل بات, تنقید برائے اصلاح, وہ نہیں ہے. کسی بھی چینل کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ فوج کا اب یہ کام رہ گیا, تو نکالو اپنے بچوں کو, بھیجو سرحدوں پہ. تمہارے گھر سے بھی کچھ جنازہ اٹھے نا, تمہارے گھر میں بھی ماتم ہونا, تم بھی خون کے آنسو رونا, تم بھی تو بے اولادے ہو, تمہارے پوتا پوتی بھی تو بے ماں باپ کے ہوں, تمہارے نوازا نوازی بھی بن ماں باپ کے ہوں. فوج کو ہی گالیاں بکنا رہ گئی تمہارے لیے. پوری دنیا میں یہ واحد بد نصیب ملک ہے جہاں پہ ان جیسے کنجر بستے ہیں اور جو ہماری فوج کو ملوقات بکتے ہیں. میرا بس چلے, میں حلفیہ بیان دیتا ہوں, 24 گھنٹے نہیں ہونے دوں. ایک ایک کو چن کے میں فوجی کو عدالت میں ان کا کیس چلاؤں, تخت دار پہ لٹکا دوں جہاں کے یہ مستحق ہے, اور لاشیں ان کے وارثوں کو نہیں دی جائیں. کہیں بھی زمین میں گاڑ دو, نہ کفن کی ضرورت, نہ فاتحہ کی ضرورت, نہ جنازے کی ضرورت, لٹکاؤ گاڑ دو. یہاں کماتے ہو, یہاں بیٹھ کے کھاتے ہو, اس ملک سے اپنا مستقبل بناتے ہو, باہر جا کے پھر بھونکتے ہو. میں یہ بات واضح کرتا ہوں کہ اب نہیں چلے گا. بہت سارے کام ہو رہے ہیں در پردہ. ان لوگوں کے لیے جو ملک کے غدار ہیں, را کے ایجنٹ ہیں, موساد کے ایجنٹ ہیں, یہ جن کا خدا, ایمان, رسول, قرآن سب کچھ ان کا پیسہ ہے, ان کے لیے برا وقت ہے. بہت ساری چیزیں معلوم ہیں, اگر مجھ جیسے شخص کو پتا ہے تو بہت ساروں کو پتہ ہے, بولتے نہیں ہیں.
جیسے میں ابھی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، کراچی میں امن و امان خراب کرنے کے لیے یہ جو ڈرامہ رچایا گیا ہے نا، پاکستانی ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن، یہ سب بکواس ہے. کوئی لندن کوئی پاکستان کچھ نہیں، یہ سب ایک ہے کہ تھالی کے چٹے بٹے ہیں. اور ان کے تمام تقریب کار شیلٹر لینے کے لیے ایک اور تنظیم ہے سنی تحریک، اس پہ چلے گئے. کراچی میں بہت سارے مسئلے مسائل سنی تحریک پیدا کر رہی ہے. کیا ہماری ایجنسیوں کو نہیں پتا؟ سب پتا ہے. ہماری عدالتوں کو نہیں پتا، منصفین کو نہیں پتا، سب پتا ہے. ضمانتیں دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ باہر آ کے پھر افراد. ابھی جو نالے صاف ہو رہے ہیں اس میں سے ہڈیاں بھی نکلیں گی، اس میں سے موٹر سائیکلیں جیسے پہلے نکلی تھی محمود آباد میں، یہ منشاہد فروش کے علاقے میں سے 8 موٹر سائیکلیں نکلی تھی محمود آباد نالے سے. یہ کون ہے اتنا سخی جو موٹر سائیکلیں نالے میں پھینک دیتا ہے؟ یہ واردات کے لیے استعمال ہوئی، پھینک دی گئی. یہ عوام کا فرض ہے، ہر دوسرے شخص کا نہیں، ہر شخص کا فرض ہے مجھ سمیت. جو فوج کے خلاف بکواس کرتا ہے اس کا وہیں منہ توڑ دیں، ادھر ہی جواب دیں، دین اینڈ دیر آن دی اسپاٹ. کل کا انتظار نہیں کریں. کس نے دیکھی کل؟ میں تو ایسے ہی ہوں. اتفاق کہہ لیجئے یا محض اللہ کا کرم کہہ لیں کہ میرے سامنے بیٹھ کے کوئی فوج کے خلاف بکواس نہیں کرتا، کیونکہ میں چپ نہیں رہوں گا. میں ہاتھ سے بھی بات کرتا ہوں. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہو، تو اس وقت میرا ہی جواب ہوتا ہے کہ پاکستان ہے تو میں ہوں، میری پہچان پاکستان ہے، میری پہچان میری فوج ہے. میری لڑکھڑاتی جو چال ہے اس میں پاکستان ہے، میرے لرزتے ہاتھ اس میں پاکستان ہے، میری دھڑکن میں پاکستان ہے، میری زبان میں پاکستان ہے، میری آنکھوں کی روشنی میں پاکستان ہے. اور پاکستان ہے تو میں ہوں، ورنہ میں نہیں ہوں. مجھے اگر یہ سب کچھ بکواس ہی سننی سب کچھ کرنا ہے تو میں پاکستان سے باہر برا تھا. میں بھی آرام سے عیش کرتا، لیمبورگینی میں گھومتا، موجیں موجاں. پر ایسا ہے نہیں، ہر کوئی ان کی طرح کم ظرف نہیں ہے. میری نسل ہے، میرا ڈی این اے ہے، میرا خاندان ہے، میرا خون میں اچھائی ہے، میں اچھے خاندان کی ہڈی ہوں. مگر یہ جو لوگ بولتے ہیں، میں نے سوشل ٹویٹر پہ بھی میں نے کئی دفعہ کہا، میں فیس بک پہ کہتا ہوں کہ یہ جو کنجر فوج کے خلاف اور یہ جو بھونکتے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کو ٹیگ مت کرو، ان کی ٹویٹس کو ری ٹویٹس نہیں کرو. یہ اپنی موت مر جائیں گے، اپنی موت. اگنور کر دو ان کو، کیونکہ ان کو ماں کی گالی، بہن کی گالی، کوئی بھی گالی دو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب بازارو وہ لوگ ہیں، سب بازارو ننگ دھڑنگ لوگ ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی زبان خراب ہوتی ہے. آپ مت کریں، بلاک کر دیں ادھر ہی ادھر. جیسے میں سب کو بلاک کر دیں، جو بولتا ہے میں اس کو جواب نہیں دیتا، بلاک کر دیتا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ذرا بھارت کا حال دیکھ لیجیے، مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے. ان کا نہیں ہوگا. یہ کتے ان کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں گے، ان کا گو اٹھائیں گے، ان کا پیشاب صاف کریں گے، اپنی عورتیں ان کو دے دیں گے، پھر کوئی خطاب مل جائے گا، کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ اور ہم پہ فرق پڑتا ہے. ہمارا ایک ملک ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا نام ہے. لوگ ہم سے خوف زدہ ہیں. ہم نیوکلیر پاور ہیں. ہماری فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے افواج میں سے ایک ہے. ہماری ایجنسی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے.
ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے ان کو رسوا کرتے ہیں. حالانکہ ظرف ہماری فوج کے ان کتوں کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا. کرنا چاہیے. اٹس اباؤٹ ٹائم. زندگی جو ہے نا وہ کتا بھی گزارتا ہے. جب تک اس کی زندگی ہے وہ گھر گھر جا کے بھونکتا ہے, ہڈیاں اٹھاتا ہے, کہیں کونے میں بیٹھ کے کھا لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے جب تک وہ گاڑی کے نیچے نہ آئے یا جب تک اس کی زندگی میں موت نہ آئے. ہم میں اور اس میں فرق ہونا چاہیے, اور ہے. ہمارے معاشرے میں, ہماری سماج میں یہ لبرل, یہ جو موم بتی مافیا اور الیکٹرانک مافیا کے اندر جو تجزیہ کار اور بیٹھے ہوئے, یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ وہ کتے, یہ وہ ناسور ہیں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں, قوم کو برباد کر رہے ہیں. میرے جب تک میری زبان میں دم ہے, میرے سانس میں سانس ہے, میں بولتا رہوں گا. جب بچہ ہوتا ہے انسان, اس کی ٹانگوں میں بڑا دم ہوتا ہے. بچے میں ایک صوفے سے دوسرے صوفے, ایک دیوار سے دوسری دیوار, ادھر سے ادھر, ادھر سے وہ نہیں تھکتا. جوانی میں اس کی کمر میں, بازو میں بڑا دم ہوتا ہے, وزن اٹھاتا ہے, محنت کرتا ہے سارا دن, وہ نہیں تھکتا. مگر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بھی انسان کو ایک چیز دی جو نہیں تھکتی, وہ ہے زبان. یہ نہیں تھکتی. تو اس کو صحیح مصرف کے لیے استعمال کرو. میں اپنے ہم عمر لوگوں سے مخاطب ہوں کہ زبان نہیں تھکتی, تبھی تو بہو کو پھر پیچھے پڑے رہتے ہو, کبھی کسی مطلب گھر میں کسی نہ کسی کا دماغ خراب کرتے رہتے ہو. وہ مت کرو. لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو, کو بتاؤ کہ یہ فوج کیا ہے. یہ ہے تو ہم لوگ ہیں, یہ نہیں ہے تو ہم کو پھر اللہ ہی حافظ ہے. میں آخر میں الیکٹرانک میڈیا سے بھی بات کہتا چلوں, قبلہ درست کر لو. یہی قوم تم کو جس مقام پہ لا کے بٹھائیے, یہی قوم تم کو گریبان پکڑ کے نیچے بھی اتارے گی. بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. فوج کے خلاف بکواس کرنا بند کر دو. بہت ہی زیادہ بھونکتے ہیں الیکٹرک میڈیا والے, اتنا بھونکتے ہیں کہ تھکتے بھی نہیں. ان کی اولادیں کیسی ہوں گی اللہ جانے, اللہ جانے. باز آ جاؤ. میں آخر میں روز مخاطب ہوتا ہوں, حالانکہ مجھے ینگ بچے بہت کم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن میرا کام ہے بولنا. میں اپنے بچوں سے مخاطب ہمیشہ ہوتا ہوں, آج بھی ہوں گا. میری صبح کی پہلی ٹویٹ بھی جو ہوتی ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. زندگی جو ہے نا, ہر لمحے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتی رہتی ہے. ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آپ کو زندگی کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے. عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیکھ لیں. ٹھوکر کسی کو لگے اور آپ سیکھ لیں. ضروری نہیں کہ آپ ٹھوکر کھائیں اور پھر سیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ انسان تنہا رہتا ہو تو وہ تنہا ہے. بھیڑ میں رہ کے جو تنہا ہے وہ تنہا ہے. ایک شور ہوتا ہے ٹریفک کا, ایک شور ہوتا ہے کسی جلوس کا, ایک شور, اور ایک شور وہ ہوتا ہے جو آپ کے ملک کے خلاف اٹھتا ہے, جس سے آپ کے دل کو دماغ کو چوٹ پہنچتی ہے. تو کچھ لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, مگر میں کہتا ہوں خاموشی اختیار مت کرو, اس سے زیادہ شور کرو. ان کا کلیجہ پھٹے, ان کے کان پھٹے.
اعتبار کرنا ہم سب کا کام ہے کہ اعتبار کریں گے تو دنیا چلتی ہے نا. لیکن زندگی کا بدترین سبق جو آپ کو دیتا ہے وہ آپ کا اپنا سب سے پیارا دیتا ہے. وہ آپ کو جو سبق دیتا ہے اس سے آپ کا دنیا میں سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. اعتبار ضرور کرو، اس کی سرش کو دیکھ کے کرو. جیسے میں کہتا ہوں، اکثر سب سے کہتا ہوں، اپنے دشمن کو معاف کرو، دل سے معاف کرو، اس کے شر کو یاد رکھو تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہو. اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی محبتوں میں یاد رکھیں. بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں میری طرف سے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.